ایسی شخصیات بہت کم ہیں جن کو تقریر و تحریر دونوں پر یکساں قدرت حاصل ہے۔ شمیم طارق صاحب نے جتنے موضوعات کے لیے پر قلم اٹھایا ہے اتنے موضوعات کو کسی دوسرے نے کور نہیں کیا ہے۔ میں شمیم طارق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نظم کی تفہیم فرمائیں اور تفہیم کے دوران اپنے تجربات کو بھی بیان فرمائیں۔ جناب شمیم طارق صاحب۔ آج کی اس آن لائن نشست کے صدر پروفیسر بیگ احساس صاحب، اختر کاظمی صاحب، مومن عابد احمد، ڈاکٹر علما تسنیم اور غفران امجد صاحبان، علم دوست شخصیت و میرے بھائی شاہ نواز تھانہ والا صاحب، ہر قسم کی ٹیکٹیکل فیسلٹیز مہیا کرنے والے جناب مومن فہیم احمد صاحب اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں نعرہ تحسین بلند کرتا ہوں مومن عابد احمد کی سعادت مندی کے لیے، ان کے اس جذبہ خدمت گزاری کے لیے جس نے انہیں اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے اور اس خدمت کے جذبے کو عام کرنے کی توفیق اور تحریک عطا فرمائی۔ یہ ایک ایسا بھولا ہوا سبق ہے جسے آج لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ والدہ محترمہ جو ہر پل ہماری محبت کی، ہماری خدمت کی مستحق ہے، ایک نئے کلچر میں انہیں مدر ڈے میں قید کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے ہم باہر نکلنا ہے اور ان کے اس خیر کے جذبے کو عام کرنے میں ساتھ دیا ہے ڈاکٹر علما تسنیم صاحبہ نے، جناب غفران امجد صاحب نے، تو میں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اچھے کاموں کو عام کرنے میں ہم جس حد تک بھی تعاون کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی پورے طور پر اس میں شرکت کی ہے، اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو نظم ہے، کئی مرتبہ مجھ سے عابد صاحب نے کہا اور مجھے تھوڑا سا تعامل تھا کہ نظم بہت شاہکار نظم ہے اور اس شاہکار نظم کی تفہیم کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے شاید میں اسے محروم ہوں۔ پھر میں نے یہ سوچ کر حامی بھری کہ ابتدا کرتا ہوں، بعد میں اور اچھے لوگ آئیں گے اور بہتر طریقے سے اس کی تفہیم کریں گے۔ تو نظم کی تفہیم کی ابتدا کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ والدین یا خاص طور سے ماں کے احترام کا جذبہ، محبت کا جذبہ، خدمت گزاری کا جذبہ ہر ذی روح کو ودیت کر دی گئی ہے فطرت کی طرف۔ ہر ذی روح، صرف انسان کی بات نہیں ہے۔ مرغی کے بچوں کو دیکھیے، چوزے نکلتے ہیں اور مائیں کس طرح سے شفقت برتتی ہے، بچے کس طرح سے اس کی طرف لپکتے ہیں۔ ہاں، جیسے جیسے عمر گزرتی جائے اس کے بعد اس رشتے کو محفوظ رکھا، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے، دوسروں میں یہ خاصہ نہیں ہے یا بالکل کم ہے۔ بحیثیت انسان اپنے اس فطرت کی ترجمانی کی ہے اس نظم میں اقبال نے۔ پھر اقبال جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس میں بڑی تاکید آئی ہے والدین کی خدمت کی، خاص طور سے ماں کی خدمت کی۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم کی کئی آیات اور احادیث نقل کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں میں صرف ایک بہت چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں بلیاں آ جاتی تھی اور جب آ جاتی تھی تو حضرات صحابہ کرام اس کو بھگا دیتے تھے کہ کہیں یہ گندگی نہ کرے۔ اتفاق سے ایک بلی نے وہاں پہ بچہ دے دیا یا بچے دے دیے۔ پھر صحابہ کرام نے ان کو بھگانا چاہا تو حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، اب یہ ماں بن گئی ہے۔ تو جانور کے ماں بننے کا یہ احترام ہمارے مذہب میں ہے اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ درس دیا ہے، تو اپنی ماں اور انسانوں کی ماں کے لیے کیا درجہ ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ مذہب کے حوالے سے ایک ایسی بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں
جو پوری دنیا انسانیت کے لیے، چاہے کسی علاقے کا رہنے والا آدمی ہو یا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے یہ کارآمد بات ہے۔ پھر جس فکر و فلسفہ کے ماننے والوں کے درمیان اقبال پلے بڑھے تھے یا رہ رہے تھے، اس میں بھی ماں کے احترام کا جذبہ، محبت کا جذبہ بہت عظیم ہے، اور اس کو اتنی وسعت دی گئی ہے کہ دیویوں کا بھی تصور ماں کا تصور ہے، گنگا کا تصور بھی ماں کا تصور ہے، گائے کا تصور بھی ماں کا تصور ہے، پرتھوی یعنی زمین کا تصور بھی ماں کا تصور ہے، اس کو بڑی وسعت دی گئی۔ اور پھر جس شعری روایت کے امین تھے اقبال، اس میں بھی ماں کا بڑا درجہ ہے۔ 1837 میں مولانا حالی پیدا ہوئے، اقبال کی پیدائش سے 40 سال پہلے۔ اس سے پہلے تھی ماں کا بھی کہیں ذکر ہوتا تھا، لیکن عورت کا جب ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کا تعلق یا تو تخیلات کی دنیا سے ہوتا تھا، پریوں کی دنیا سے ہوتا تھا، یا کچھ طوائفوں سے ہوتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے، یہ نظم کہی حالی نے، ایک نئی راہ استوار ہوئی، اور اس کو آگے بڑھایا 40 سال کے بعد اس نظم کی صورت میں اقبال نے۔ اس کا اثر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی لیا، بہت سی نظمیں کہیں گئی ہمارے یہاں، اس کا ذکر آیا۔ یہ ہمارے غزل کے ایک شاعر نے ماں کے تصور کو بڑی وسعت دی۔ انہوں نے کہا کہ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا۔ یعنی ماں شفقت اور رحمت اور محبت کی امین ہے، علامت ہے اس کی، اسی طرح سے مستقل۔ کہ یہ چاروں باتیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں، اقبال نے جب یہ نظم کہی ہوگی اس وقت ان کے ذہن میں رہی ہوں گی، ان کی فطرت کا حصہ تھی، وہ اس کا مظاہرہ یہاں کہیں کہیں ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ اس میں بہت مشکل آئے ہیں، ان کی طرف میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ لفظوں سے بحث اس تفہیم کے دوران ممکن نہیں ہے کہ 13 بند کی نظم ہے، تو مفہوم کی وضاحت پر اکتفا کروں گا، صرف مفہوم بیان کروں گا تو بھی تقریباً 1 گھنٹہ کا وقت درکار ہوگا۔ تو چند الفاظ ہیں جن کے میں وضاحت کر دوں آپ سے، کہ جیسے ایک جگہ لفظ استعمال کیا گنج آباورد۔ گنج آباورد کا مطلب پانیوں کا لایا ہوا خزانہ، یعنی آنسوؤں کی جھڑی، عرفی معنی ہے، یہ کنایا ہے۔ قلبہ افلاس، غریب کا جھوپڑا جو تنگ بھی ہوتا ہے، تاریک بھی ہوتا ہے، آسائش کے سامان سے محروم بھی ہوتا ہے۔ دختران مادر ایام، بڑی خوبصورت ترکیب ہے اقبال نے تراشی ہے، یعنی حادثات کے زمانہ۔ توق گلو افشار، یعنی گلے کو بھینچ دینے والا توق یا گلا گھونٹ دینے والا توق۔ کنایا ہے مصیبت کی طرف، آفت کی طرف، آزمائش کی طرف۔ بسے نو پردہ گردوں، 9 آسمانوں کے پیچھے یا دنیا کے بعد۔ یہ 9 آسمان کا جو ہے، ہمارے یہاں 7 آسمان ہے، لیکن پرانے فلاسفہ نے 9 آسمان کا تصور بھی دیا ہے۔ خاک بے سپر، وہ خاک جو ایک دن فنا ہو جائے گی، کنایا ہے جس میں خاکی کی طرف۔ رودبار، جہاں بہت سی نہریں جاری ہوں، یعنی دریا۔ جولانگاہ، یعنی گھوڑے کے دوڑانے کی جگہ یا کارگاہ حیات یا میدان عمل۔ مایا دار اشک النابی، یعنی سرمایہ رکھنے والی، سرخ آنسوؤں، خون کے آنسوؤں سے لبریز۔ موج دودے آہ کے دھوئیں کی موج۔ درا ایک گھنٹا ہوتا ہے جو قافلے کو جب رخصت کرتے ہیں تو وہ بجایا جاتا ہے، اس کو درا گھنٹا جو قافلے کی روانگی کے وقت بجایا جاتا ہے۔ دوش و فردا، دوش گزری ہوئی رات کو، اور فردا یعنی آنے والے کل کو۔ زمانہ، الزم خاموش، یعنی وہ سمندر جس میں تلاطم نہ ہو۔ سنجیدنے پر، یعنی پر کا پھڑپڑانا پرندوں کا، اڑنے سے پہلے وہ پر کو پھڑپڑاتے ہیں، یعنی گویا تیار ہو رہے ہیں اپنے کو فضائے بسیط میں پرواز کرنے کے لیے۔ یہ الفاظ ذرا نامانوس تھے، عام لوگ تک نہ ہو، تو میں نے کہا اس کی وضاحت کر دی جائے۔ لیکن اس میں جا بجا ایسے مصرے آتے ہیں کہ ہر مصرے پر اہل علم گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں، ہر مصرے پر 12 ایسے مصرے آتے ہیں، جیسے ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گردوں نہیں، یہ وہ گوہر نہیں۔ ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔ ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے، موش تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں،
مثل ایوان سحر مرکت سروزہ ہوتا ہے، دعا کرتے ہوئے اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ مصرے کہے گئے. تو ایسے بہت سے مصرے ہیں، کئی اور مصروں کا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ 13 بند کی یہ نظم ہے، اور اس کو میں ایک ایک بند کو پڑھوں گا اور اس کے مختصراً اس کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. پہلے 3 بند تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تمہید کے طور پر اقبال نے جو کچھ کہا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد میں کچھ اپنی معروضات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ 3 بند کے بعد. کہتے ہیں کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردے مجبوریوں بیچارگی تدبیر ہے. آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیما پا رفتار پہ مجبور ہیں. ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبز و گل بھی ہے مجبور نمو گلزار میں. نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر. یعنی کائنات کی ہر چیز نظام قدرت یا مشیت الہی کی پابند ہے. تقدیر کا لفظ استعمال کر کے اقبال نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم چاہے جو کر لیں، ہم چاہے جو کر لیں، ہوگا وہی جو تقدیر بنانے والے کو منظور ہے. آسماں، شمس و قمر، چاند اور ستارے سب مجبور ہیں کہ حرکت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی، یہ تو حرکت کرتے رہتے ہیں، یا ایک مقررہ نظام قدرت کے مطابق وہ حرکت کرنے پر مجبور ہے. غنچہ پھول بننے اور پھول بن کر مرجھا جانے پر مجبور ہے. سبزہ و گل اگنے پر مجبور ہے کہ نمو ان کی فطرت میں شامل ہے. بلبل کا نغمہ ہو یا ضمیر کی خاموش آواز ہو، یعنی مادی شے ہو یا غیر مادی، پوشیدہ شے ہو یا آیا ہو، مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، قدرت کے نظام کے مطابق یہ خاص مدت کے بعد اپنا وجود کھو دیتی ہے. دنیا کا کوئی ذرہ یا کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پر اس قانون فطرت کا اطلاق نہ ہوتا ہو. ہر چیز کا مقدر فنا ہو جانا ہے. اقبال کا ہی مصرع ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کسی اور نظر میں انہوں نے کہا ہے، اقبال ہی نے کہا ہے. دوسرا بند ہے کہ آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری آیا، خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں. قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیر و بم رہتا نہیں. علم و حکمت رہزنے سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے. گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایا دار اشک عنابی نہیں. جانتا ہوں آہ میں عالم انسان، جانتا ہوں آہ میں عالم انسان کا راز ہے. نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز. میرے لب پر قصہ نیرنگی دورہ نہیں، دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریہ نہیں، پر تیری تصویر قاصد گر گئے پیہم کی ہے. آہ یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے. یعنی جب انسان اس راز سے واقف ہو جاتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مایوس ہو جاتا ہے. اقبال کی شاعرانہ عظمت اپنی جگہ، مگر پہلے شعر کے پہلے مصرے میں جب آنکھ کا استعمال ہو چکا ہے تو دوسرے مصرے میں دل کی جگہ اس کا استعمال کیا جا سکتا تھا. یعنی یوں کہا جا سکتا تھا کہ خشک ہو جاتا ہے اس میں اشک کا سیل رواں. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ جان کر کہ سب کچھ تقدیر الہی کے مطابق ہوتا ہے، صبر پر مجبور ہو جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ راضی برضا ہونا اور صبر کرنے پر مجبور ہونا میں بہت فرق ہے. ان دونوں کو ہم نہیں کر سکتے. ایک میں اختیار اور رغبت شامل ہے، دوسرے میں مجبوری شامل ہے، تو اس دونوں کو بھی ہم الگ کریں گے. مایوسی میں انسان زندگی تو گزارتا ہے مگر عیش و غم کے فرق کو بھول جاتا ہے. یعنی زندگی تو باقی رہتی ہے مگر لطف زندگی باقی نہیں رہتا. انسان کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ وہ مشیت الہی کا پابند ہے تو اس کو عیش و عشرت کی خوشی رہ جاتی ہے، نہ عیش و عشرت کی محرومی کا غم رہتا ہے. اس احساس یا ادراک کے بعد اس کے دل کی حیثیت جوہر و الماس جیسی ہو جاتی ہے. میری آنکھوں میں آنسو نہیں، یعنی میں ضبط غم کا حامل ہوں. میں جانتا ہوں کہ ہر مصیبت و محرومی کا باعث مشیت الہی ہے، اس لیے شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور میں انقلابات زمانہ سے بھی متاثر نہیں ہوتا. یعنی نہ ہنستا ہوں، نہ روتا ہوں، نہ حیران ہوتا ہوں.
اس کے باوجود جب تیری یاد آ جاتی ہے تو بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے ہیں. میرا علم، میری حکمت سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اقبال اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اس کی یاد کر کے کہہ رہے ہیں. تیسرا بند جس کا تعلق تمہید سے ہے، کہتے ہیں کہ گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائندہ ہے، درد کے عرفاں سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے، موج ڈوبے آہ سے آئینہ ہے روشن میرا، گنج آباؤرد سے معمور ہے دامن میرا، حیرتی ہوں میں تیری تصویر کے اعجاز کا، رخ بدل ڈالا ہے جس نے وقت کی پرواز کا، رفتہ و حاضر کو گویا پا بپا اس نے کیا، عہد طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا، جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جانے ناتواں، بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زباں، اور اب چرچے ہیں جس کی شوخی گفتار کے، بے بہا موتی ہیں جس کی چشم گوہر بار کے. یعنی مسلسل آنسو بہانے یا کسی کی یاد میں روتے رہنے سے زندگی کی بنیاد مستحکم ہوتی ہے، مگر عقل سنگ دل ہے. اس سنگ دل ہے مطلب اس کا کوئی لاجک، اس کی کوئی منطق، اس کا فلسفہ اس کی دلیل نہیں دے سکتی، اس حقیقت کو نہیں تسلیم کرتے، یہ ہمیں رونے سے روکتی ہے. اس شعر میں اقبال نے گنج آباؤرد کی ترکیب استعمال کی ہے. گنج بادآورد خسرو پرویز کے 8 خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو فارسی ادب میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے. اقبال نے ندرت طبع کے باعث گنج بادآورد کی جگہ گنج آباؤرد کا استعمال کیا. مطلب یہ ہے کہ آنسوؤں کے خزانے سے میرا دل معمور ہے. کنایا یہ ہے کہ رونے اور آہ بھرنے سے دل آئینہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں روتا رہتا ہوں. اس شعر میں تخاطب والدہ مرحومہ سے ہے. اقبال کہتے ہیں کہ آئے ماں، تیری تصویر یا تصور میں وہ اعجاز ہے کہ اس نے زمانے کی رفتار بدل ڈالی ہے. یعنی میں ماضی یا گزرے ہوئے زمانے کی طرف پلٹ آیا ہوں، ماضی و حال کو اس نے ایک ساتھ لا کھڑا کیا ہے. یعنی میرا بچپن تو کب کا گزر چکا ہے، مگر تیرے تصور کے ساتھ میں دوبارہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہوں. ایک وہ زمانہ تھا جب میں تیری آغوش میں پرورش پا رہا تھا اور اچھی طرح بول بھی نہیں پاتا تھا، اور اب وہ زمانہ ہے کہ ہر طرف میری شوخی گفتار یا شاعری یا جادو بیانی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ سب یعنی میرا کلام، میری جادو بیانی، میری شاعری اشک بار آنکھوں کے موتی ہیں جو جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، نادر ہیں، انمول ہیں. یہ 3 بند ہو گئے. ان 3 بندوں میں اقبال نے 3 باتیں کہی ہیں شاعرانہ انداز میں. پہلی بات کہ ہر شخص زندانی تقدیر ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، وہی کرتا ہے، وہی اس کی مجبوری ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ جب یہ حقیقت انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن جب ماں کی یاد آتی ہے یا کوئی بہانہ بنتا ہے، اس کا تصور آ جاتا ہے یا اس کی تصویر آ جاتی ہے تو اشک رواں ہو جاتے ہیں. یہ صحیح ہے، اس میں ہم کو کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، اور خود اقبال نے بھی اس کی طرف اشارے کی ہے نظم کے اگلے حصے میں، اس لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ بے شک ہر شخص تقدیر کے مطابق پاتا ہے. میں تقدیر میں ماننے والا آدمی ہوں، لیکن اللہ نے تقدیر کا ریئل تصور یہ ہے کہ اللہ نے، مالک و خالق نے ہمیں عزم اور ارادے کی قوت عطا کی ہے، اور ہم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اختیار کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، تو زندانی تقدیر ہونے کے باوجود ہمارے لیے نئی راہیں کھلتی. یہ دنیا ہے. ہم سے یہ نہیں کہا کہ بھئی تقدیر میں آپ کے لکھا ہوگا تو کھانا منہ میں آ جائے گا اس لیے ہاتھ مت کھلا، اس سے منع کیا گیا ہمیں. کچھ نہ کچھ ہمیں عزم و ارادے کا مظاہرہ کرتا رہنا ہے. اور جو کچھ میں نے یہ عرض کیا، اس کی شہادت کتاب ہدایت سے بھی ملتی ہے، اور ہمارے آپ جیسے لوگوں کی زندگیوں سے بھی، ان کی کتاب زندگی سے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. قید ہیں، قید خانے میں ہیں، ساری راہیں بند ہیں. خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، بادشاہ تک بات پہنچتی ہے، اور ان کا خواب کی تعبیر بتانا ان کی رہائی اور بادشاہ بننے کی راہ ان کے لیے استوار ہو جاتی ہے. وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، مالک مصر بن جاتے ہیں، والی مصر بن جاتے ہیں. یہ کتاب ہدایت سے ہم بتا رہے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو، ساحر لدھیانوی کا. اب اقبال کی شاعری میں اور ساحر کی شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں میں بودھ ہے، الگ الگ مزاج کے شاعر ہیں، لیکن یہاں میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں
کہ ظاہر کے والد نے ان کا نام عبدالحی رکھا تھا، نام ان کا عبدالحی تھا. ظاہر انہوں نے اقبال کے کلام کو پڑھ کر اپنا تخلص تجویز کیا تھا. داغ کا جو مرثیہ لکھا ہے اقبال نے، اس کا ایک شعر ہے کہ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبلے شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی. جب یہ شعر کو ساحر نے پڑھا تھا تو ساحر اپنا تخلص رکھ لیا تھا، اس لیے اس کی مناسبت بھی ہے، ان کو یاد بھی کرتے. تو ساحر لدھیانوی بہت بڑے جاگیردار کے، یعنی زمینداروں سے بعد کا جو طبقہ ہے، ان کے والد وہ تھے. بڑی زمینیں تھی ان کی، بڑی کوٹھی تھی، اور ان کی والد نے شادیاں تو کئی کی تھی، لیکن بیٹے صرف ایک ہی تھے، ساحر. ان کے بیٹے تھے، بہت عیش کر سکتے تھے. لیکن ساحر کی والدہ کے ساتھ ان کے والد کا سلوک بہت غلط تھا، ظالمانہ تھا. گھر میں جھگڑے ہوئے، آواز بلند کی. صرف 13 سال کی عمر میں ساحر لدھیانوی نے صرف 13 سال کی عمر میں عدالت میں جا کر اپنے والد کے خلاف گواہی دی، اپنی ماں کے حق میں. باپ اس قدر طیش میں آئے کہ انہوں نے گنڈے لگا دیے ان کو جان سے مارنے کی. ان کی ماں نے اپنے زیورات بیچ کر مارشل اور گارڈز متعین کیے ان کی حفاظت کی، اور پھر اس کے ضلع سے وہ اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے. غربت کی زندگی گزاری، بہت آزمائش کی زندگی گزاری. ان کے ماموں بہت امیر کبیر لوگ نہیں تھے. اور پھر ایک دن یہ آیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والد کی دولت، ان کے والد کی جاگیر، ان کے والد کی کوٹھی، یہ سب ہم بھول چکے ہیں. خود لدھیانے والے کو یاد نہیں ہوگا، لیکن ساحر کا کلام، ساحر کی فکر، ساحر کی زندگی ہم دہراتے رہتے ہیں. جا بجا ہماری زبان پر نام آتا ہے کہ جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا. یہ ساحر کا کمال ہے. جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ یہ چیز. اور یہاں چونکہ مقصد ایک فکر کو، ایک پیغام کو عام کر رہا ہے، اس لیے یہاں میں کچھ مثالیں اپنی بھی دے دوں گا. یہ شاید زندگی کا میرا پہلا موقع ہے کہ میں کچھ باتیں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں. اور اس لیے نہیں کہ پیٹرم سلطان بدھ کا ذکر کروں، اس لیے کہ ان آزمائشوں کی طرف آپ کی توجہ دلا سکوں جن سے میں گزرا ہوں. میں بہت عالم خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. 9-10 پشت جو ہمیں یاد ہے، اس میں کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، مفتی ہے، سب اہم لوگ. لیکن عروج و زوال کے عالمگیر قانون سے کوئی خاندان محفوظ نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تو وہ غلط سمجھتے ہیں. میرے والد کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوا جو اس عالم کے خاندان میں ابو جہل کا مزاج لے کر آیا. پھر اس کے بعد میرے والدین کی بچوں کی اموات کا سلسلہ شروع ہوا. میرے والد کی 1-2 نہیں، مسلسل 11 اولاد کا انتقال ہوا ہے. اب سوچیں کہ ذہنی تبادل بھی کر سکتا تھا، صبر و ضبط سے کیا، لیکن اثر تھا ان کا، میں نے محسوس کیا. ایک بھائی میرا بچا، اور اس کی چونکہ موت کا منظر ہم نے دیکھا ہے، میری زندگی بھر اس سے بات نہیں تھی، لیکن اس کی موت کے وقت اتفاق سے میں لکھنؤ میں تھا، وہاں چلا گیا تھا، تو اس کی موت کا منظر میں نے دیکھا ہے. تو اب میں کوئی برا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کروں گا، یہی کہوں گا کہ پراسرار حالات. تو اس کی جب وہ زندہ رہا تو یہ دل سے دعا نکلنے لگی کہ کاش یہ مر جاتا. ان بچوں کے لیے یہ دعا نکلتی تھی کہ یہ جی جاتے، اس کے لیے یہ تھا کہ کاش یہ مر جاتا. ایک میں بچا، مشترکہ خاندان، ہماری ننیال اور ددیال دونوں گھر میں. میرے والدہ کے بڑے بھائی اور میرے والد کے چچاداد بڑے بھائی. اب صبح سے لے کے رات تک میں کام کر رہا ہوں. یہ اس کام کے بعد وہ ایگزامینیشن ہال میں جانے میں 20 منٹ 25-25 منٹ تاخیر ہو جاتی. اساتذہ چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، اس لیے اجازت مل جاتی تھی. دوسرا آدمی ہوتا تو وہ کیا ہے کام کرتا، تو مجھے بمبئی بھی بھیج دیا گیا. ان کا ایکسپورٹ کا آفس تھا، اس کو سنبھالنے کے لیے. لیکن حالات وہ اتنی قربانیوں کے باوجود میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے والدین کا کیا ہوگا. وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی کفالت کا مسئلہ ہے، وہ جن کی کفالت کرتے ہیں ان کا کفالت کا مسئلہ ہے. اور یہاں تو صرف اطاعت گزاری کا ہی معاملہ رہ گیا ہے، اور اس پر ذلت بھی آ رہی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوئی تو ایک دن تن کے کپڑے کے ساتھ میں نکل گیا.
اوپر آسمان نیچے زمین, درمیان میں کچھ بھی نہیں. جیب میں کچھ 150-200 روپئے تھے. ایک رات ہوٹل میں گزارا. دوسرے دن سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا, کہاں جاؤں گا, کیسے کھاؤں گا. تو میرا ایک دوست انل کیداری ہے, وہ آیا اور کہنے لگا میرے گھر کے بہت بڑے لوگ وہ, اب ان کے فلیٹ بہت تعیش بھری زندگی, وہاں رہنے لگا. 2-4 دن کے بعد مجھے یہ لگا یار یہ میں کب تک دوسروں کی روٹیاں توڑوں گا. تو میں نے ان سے اجازت چاہی تو نہیں دے رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا, میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہمیں دن بھر محنت کر رہی ہے, آنے میں دیر ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میرے دوست وید پاٹھک کا ایک فلیٹ ہے جولی میں, مضافہ کے بمبئی میں, تو آپ وہاں رہو, صرف اس کی مینٹیننس اور اس کے الیکٹرک بل جو ہے وہ دے دینا. ہم نے کہا یہ بہت اچھا ہے. اب وہ میں رات میں 2 بجے بھی پہنچ رہا ہوں, 4 بجے کر رہے, آزاد کی زندگی وہ وہاں رہنے لگا. وہاں بیمار پڑا, ڈاکٹر کے پاس آیا تو بمبئی کی ایک بہت عظیم شخصیت, بہت مشہور شخصیت ضیاء الدین بخاری صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ دیکھا, ایک نظر کی, اور پھر پوچھا بھی تم کہاں. ہم نے کہا کہ میں وہاں نہیں ہوں اور میں خود سے الگ رہ رہا ہوں اور یہ جگہ رہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. وہ پہلا آدمی تھا, اس نے دل سے دیکھ کے اس نے کہا کہ تم بہت ترقی کرو گے, تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اعتماد بحال ہوا. اور انہوں نے کہا کہ حاجی اسماعیل انصاری صاحب ہیں بمبئی میں فلاں جگہ پہ, تم ان کی فیملی کے ساتھ جوائن ہو جاؤ. تو میں, ان کے 3 بچے ایک روم میں پہلی منزل پر رہتے تھے, میں وہاں جا کے سو جاتا. صبح ان کی فیملی اوپر تیسرے منزلے پہ تھی. رات میں آتا, سوتا, صبح نکلتا, ہوٹل میں کھانا کھاتا, جہد کرتا. پھر ہمارے وہیں رہتے ہوئے آگے بڑھتا گیا. پھر میرے ایک دوست یعقوب مرچنٹ سے میری دوستی ہوئی. یعقوب مرچنٹ کا پورا گھر, ان کے بھائی, ان کی بہنیں, ان کی والدہ, ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, سب مجھ سے محبت کرنے لگے. جیسے لگا کہ ہمارا برسوں کا یارانہ ہے. ان سے تعلق ہو گئے. پھر ہماری شاہنواز تھانہ والا صاحب سے ہمارے تعلقات ہوئے. ان سے ہمارے 3 تعلقات ہو گئے. ایک تو دوستی کا, پھر یہ کہ اللہ نے یہ چند سال کی محنت میں مجھے صاحب مکان بنا دیا, اپنا ایک مکان ہو گیا. تو وہ میرے پڑوسی بھی ہوئے. پھر میں ان کے گھر کے فرد کا ایک حصہ سمجھے جانے لگا کہ یہ تیسرا رشتہ تھا. اس طرح سے بہت سے ہمارے رشتے قائم ہو گئے. اور اللہ نے یہ چند سال کی محنت سے, کسی کی عطا نہیں, کوئی بے ایمانی نہیں, میں کسی جگہ کا ٹرسٹی نہیں بنا, میں کسی جگہ کا قبضہ نہیں کیا, محنت کیا, تجارت کیا, اور اللہ نے مجھے نوازا. 81 میں نے اپنی پہلی کمائی سے والدین کو حج کرنے کے لیے بھیج دیا. 83 میں میری شادی تاج محل ہوٹل کے کرسٹل روم میں ہوئی, جو جہاں بڑے بڑے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی. بہت امیر کبیر لوگ کی شادیاں جہاں ہوتی ہیں, اللہ نے وہاں کرے. تو اس طرح سے ترقی کی راہیں سب اٹھتی گئی اور دن آسان ہوتے گئے. اور اسی دوران جو ہے میری والدہ کو جب میں حج کے لیے چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ گیا, تو میرے ایک عزیز جو میرے بزرگ تھے, میں کیا بتاؤں ان کو لیے, تو اس دوران وہ کچھ اچھے لفظوں میں نام نہیں لے رہے تھے. جس سے آپ ٹکرا جائیں تو وہ لا کے اخلاق کا مظاہرہ کرے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل کی بات سامنے آ ہی جاتی ہے. تو وہ آئے اور ایک بڑا برتن کو ہی اس میں ڈال دیا میری والدہ کے سامان میں. کسٹم والوں نے اس پر اعتراض کیا. اب دیکھیے آدمی جہاں تک کیا کیا کرتا ہے, رشتے بن کر, عزیز بن کر, محترم بن کر, شفیق بن کر کس طرح سے داؤں دیتا ہے. بہرحال اس مرحلے سے نکلے. وہ کمزور تھے والدین, وہاں سے آئے اور حج کر لیا انہوں نے. میری شادی ہو گئی, مکان ہو گیا, اور جو لوگ ہمارے ساتھ تھے پورے دنوں میں وہ آج بھی ہیں ہمارے ساتھ. اس میں کچھ کا انتقال ہو گیا. میں سب کے لیے دعائے خیر کہتا ہوں کہ کس طرح سے راہیں بنتی, کس طرح سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. ایک وقت تھا کہ مایوسی میں میری زبان سے نکلا تھا, میری غزل کا شعر ہے کہ جانے کن پرچھائیوں کی زد میں تھی تاریخ کی راہ, جو قدم اٹھا وہی ایک حادثہ ہوتا گیا. پھر اسی غزل میں میرا شعر ہوا کہ میں نہ موسیٰ ہوں نہ پیچھے لشکر فرعون ہے, ایڑیاں گھستی گئیں اور راستہ ہوتا گیا. تو اللہ نے نوازا, محنت کیا. یہ ایک پیغام ہے کہ جو لوگ مستنیت کا معاملہ کرتے ہیں, جو لوگ عزم و ارادے کو ساتھ میں رکھتے ہیں, جو خوف سے کام نہیں لیتے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی راہیں کرتا ہے. اور اس کو محسنین بھی ملتے ہیں اور منافقین بھی ملتے ہیں. تو اس جد و جہد کے دوران
कितने हिस्ट्री शीटर से मारकार आई हुई, कितने चीटर से मारकार आई हुई, कितने गैंगस्टर से मारकार आई हुई, और कितने ऐसे लोगों से भी मारकार आई जो अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह और नऊज़ुबिल्लाह और ये कह के गला काटने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ने सबसे सुरखरू किया और आज हम आपके साथ जिंदा हैं और एक बाफैज़ जिंदगी गुजार कर रहे हैं। किसी पर बोझ नहीं है, दो चार के लिए बेहतर हम करते हैं, दो चार के ऊपर हम बाहर नहीं है। तो इस तरह से ये राहें खुलती है। इकबाल ने इनकी तरफ इशारे किए हैं आगे जाके, लेकिन पहले 3 बंद में जो बातें कही हैं वो बहुत मायूसी की तरफ ले जाते हैं। उनकी वजाहत ये जरूरी थी, इसलिए मैंने वजाहत कर दी। अब चौथा बंद है, कहते हैं कि इल्म की संजीदा गुफ्तारी, बुढ़ापे का शऊर, दुनियावी एजाज की शौकत, जवानी का गुरूर, जिंदगी की औज गाहों से उतर आते हैं हम, सोहबते मादर में तिफले सादा रह जाते हैं हम, बेतकल्लुफ खंदजन हैं, फिक्र से आजाद हैं, फिर उसी खोए हुए फिरदौस में आबाद हैं। यानी इल्म ने इंसान को चाहे आलिम, फाजिल, तजर्बाकार, दाना और दुनियावी एजाज ने साहिब इख्तिदार, साहिब हैसियत या बुलंद मर्तबा बना दिया हो, जवानी ने उसमें चाहे जितनी ताकत और ताकत का गुरूर भर दिया हो, मगर जब वो माँ के पास आता है तो अपनी हर हैसियत को भूलकर मासूम बच्चा बन जाता है। वही हंसी, वही बेफिक्री लौट आती है जो बचपन में थी, गोया वो खोई हुई जन्नत यानी बचपन में दोबारा आबाद हो जाता है। तो ये इसका मुजाहरा और मुशाहिदा आप खुद कर सकते हैं, सबको तजुर्बा है इसका। मेरी वालिदा की ख्वाहिश हुई कि मेरे साथ दोबारा हज करें, तो 97 में मैं लेकर उनको गया हज करने के लिए। तो एयरपोर्ट पर और हरम शरीफ में वो एस्केलेटर पर चढ़ने में उनको तकल्लुफ होता था, तो पाँव रस्से हुए जरा डरती थी। उस वक्त मेरा बचपन लौट आया और मैं जो शरारत करने लगा तो उन्होंने शायद वो कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसा लफ्ज का इस्तेमाल किया जो बचपन में वो करती रही होंगी, तो अड़ोस पड़ोस के 2-4 आदमी तो सब हंसने लगे, तब इनको एहसास हुआ। यानी हर शख्स के साथ ये होता है, माँ के साथ आपकी उम्र काम नहीं आती, आपको लगता है कि आप बच्चे हैं। अब 5वां बंद, किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाए इज्जत हुआ, दफ्तरे हस्ती में थी जर्री वरक तेरी हयात, थी सरापा दीन और दुनिया का सबक तेरी हयात, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तो चल बसी, वो जवां कामत में है जो सूरते सर्व बुलंद, तेरी खिदमत से है हुआ जो मुझसे बढ़कर बहरामंद, कारोबारे जिंदगी में वो हम पहलू मेरा, वो मोहब्बत में तेरी तस्वीर वो बाजू मेरा, तुझको मिसले तिफलके बेदस्त पार होता है वो, सब से ना आशना सुबह मसार होता है वो, तुख्म जिसका तू हमारी किश्त जामे बो गई, शिरकते गम से वो इफ़त और मोहकम हो गई। अपने भाई के लिए कह रहे हैं, कहते हैं कि अब वतन में कौन मेरा इंतजार करेगा, मेरा खत ना आने से बेकरार कौन होगा, मैं तेरी कब्र पर यह फरियाद लेकर आऊंगा कि मैं दुआए नीम शब में यानी आधी रात में या अलसबा की दुआओं में मैं किसको याद आऊंगा, कौन मुझे याद करेगा, कौन दुआ करेगा। एक सच्चा वाकया मैं बताता हूँ कि एक 80 साल का ज़ारो कतार रो रहा था, उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। 80 साल की वालिदा का इंतकाल हुआ तो मतलब 100 या उससे ज्यादा की होंगी। तो लोगों ने समझाया कि मौत बरहक है, कोई बच नहीं सकता और आपकी वालिदा एक उम्र को पहुंच गई थी, तो सब्र कीजिए आप। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साहब मैं भी जानता हूं कि मरना बरहक है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कोई बच नहीं सकता, लेकिन मैं इसलिए मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं कि अब मेरे लिए दुआ के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं, कौन मेरे लिए दुआ करे। तो ये एक कैफियत है। मैं दुआए नीम शब में यानी आधी रात या सब की सुबह में किसको याद आऊंगा। तूने मेरी ऐसी तरबियत की कि मैं घर और अजदाद का नाम रोशन करने के लायक हो गया। अहे माँ, तेरी हयात या वजूद जिंदगी की किताब का सबसे जर्री वरक था, तीनों दुनिया में सुरखरू होने का दर्स तूने ही दिया। उम्र भर तू मेरी तरबियत और खिदमत करती रही, संवारती रही, और जब मैं किसी काबिल हुआ यानी इस काबिल हुआ कि तेरी खिदमत कर सकूं, तो तू इस दुनिया से चल बची। मेरा भाई जो सर्वकामत यानी वो अपने भाई की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज्यादा सर्वकामत और ज्यादा दराज, ज्यादा लंबे तड़ंगे रहे होंगे, जब लंबा तड़ंगा है, कामयाब है, और जो कुछ हुआ तेरी खिदमत और तरबियत की वजह से हुआ। हमें पहले भी मोहब्बत थी,
مگر تیری جدائی کے غم نے ہم نے دونوں کو مزید قریب کر دیا. ایک ایسا مشترک غم ہے ان کے لیے بھی, میرے بھائی کے لیے بھی اور میرے لیے بھی, کہ تو دنیا سے چلی گئی. اس غم کی شرکت کی وجہ سے ہمیں محبت میں اضافہ ہو گیا. میرے بھائی کا ضبط بند ٹوٹ چکا ہے, وہ صبح و شام پھوٹ پھوٹ کر ہوتا ہے. ہم دونوں بھائیوں میں محبت تو پہلے بھی تھی, مگر جب سے تیری موت کا غم دونوں کے دل میں سمایا ہے, محبت اور بڑھ گئی ہے. اب ایک دو بند کے بعد اقبال موت و زندگی کے فلسفے پہ گفتگو کرتے ہیں. وہ بڑی عالمانہ گفتگو, وہ صرف اپنے حالات کا اور اپنے مشاہدات کا اور اپنے تجربات کا اور اپنی کیفیات کا اظہار نہیں ہے. وہ آ رہے ہیں دھیرے دھیرے, کہہ رہے کہ آہ یہ دنیا یہ ماتم خان ہے برناؤ پیر, آدمی ہے کس طلسم دوش و فردا میں اسیر, کتنی مشکل زندگی ہے کس قدر آساں ہے موت, گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت, زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہیں آلام ہیں, کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں, کلبے افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت, دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت, موت ہے ہنگامہ آرا قلب میں خاموش میں, ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں, نئے مجال شکوہ ہے نئے طاقت گفتار ہے, ذگردارانی کیا ہے ایک توقع گلو افشار ہے, قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں, ایک متائے دیدائے تر کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ ایک بند ہے, کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے, جوانوں اور بوڑھوں کا ماتم خانہ ہے, ہر شخص دوش و فردا کے طلسم میں اسیر ہے. یہاں زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے, مگر موت بہت عرضہ ہے. نسیم کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے کہ جس طرح ہوا سب کے لیے میسر ہے, ہر جگہ میسر ہے, اسی طرح موت بھی ہر جگہ میسر ہے. زلزلے بجلیاں قحط سیلاب جنگ موت کا سبب بنتے ہیں. دختران مادر ایام کا مطلب ہے کہ حادثے یا وقت کی وہ بیٹیاں جو موت کے فرشتے کی خدمت پر ہر وقت معمور رہتی. فقیروں کے جھوپڑوں میں, عمرہ کے محلوں میں دشت و در یعنی ہر جگہ موت ہے. کلزم خاموش پر بھی موت کی حکمرانی ہے جو سفینے ڈوبو دیتی ہے. کوئی کسی سے شکایت کر سکتا ہے نہ سوال کر سکتا ہے کہ موت کیوں آتی ہے. زندگی کے کارواں کی کوئی متا اشکبار آنکھیں ہیں. لوگوں کے ایسا موت کی آغوش میں سوتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی یاد میں یا ان کو یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی, اب یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی ہے, پسے نو پردے گردوں ابھی دور اور بھی, سینہ چاک اس گلفتہ میں لال ہو گل ہیں تو کیا, نال ہو فریاد پر مجبور بلبل ہیں تو کیا, چھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہے آہ خزاں, سبز کر دے گی انہیں باجے بہارے جاویداں, خفتہ خاکے بے سپر میں ہے شرار اپنا تو کیا, عارضی محمل میں ہے مشت غبار اپنا تو کیا, زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں, ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں. بہت زبردست مصرے ہیں یہ دونوں مصرے, یا پھر پورا شعر جس کی طرف کہ قدیم فلاسفہ کے نزدیک آسمانوں کی تعداد 9 ہے. اس کو یہاں 9 پردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ امتحان یعنی آزمائش و ابتلا کا دور جلد ختم ہو جائے گا. آسمان کے پردوں کے پیچھے کئی اور بھی دور پوشیدہ ہیں, یعنی جسمانی زندگی کے بعد روحانی زندگی شروع ہوگی جس میں ابتلا و آزمائش نہیں ہے. اس گلستان یعنی گلستان ہستی میں لالو گل کا سینہ چاک ہے, بلبل نالو فریاد کر رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. بادے بہارے جاویداں سے ابدی اور روحانی زندگی مراد ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جسمانی زندگی کے بعد, مادی زندگی کے بعد روحانی زندگی خدا کو بہار جاویدہ میں تبدیل کرتی. خاک بے سپر سے مراد راستہ طے کرنے والی خاک, یعنی اس خاک کے ڈھیر یا جسم خاکی سے جو فنا ہو جانے والی ہے. اور زندگی وہ آگ ہے جو جل کر راکھ نہیں ہوتی, یعنی روح فنا نہیں ہوتی, وہ باقی رہنے والی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور چونکہ وہ بہت قیمتی شے ہے زندگی فنا ہونے والی, روح فنا ہونے والی نہیں ہے. تو بڑے اچھا نقطہ نکالا اقبال نے. کہتے ہیں کہ زندگی محبوب ایسی دیدۂ قدرت میں ہے, ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے. موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات,
عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات ہے اگر ارزاں تو یوں سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں۔ آہ غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے آیا کچھ اور ہے، جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب، موج مستر توڑ کر تعمیر کرتی ہے خواب، موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے یہ، کتنی بے دردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے یہ، پھر نہ کر سکتی ہو باب اپنا اگر پیدا ہوا، توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پرواہ ہوا، اس روش کا کیا اثر ہے حیات تعمیر پر، یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ یہ ایک برا بن کہ زندگی قدرت کو اتنی محبوب ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کی قوت ہر چیز میں ودیت کر دی۔ زندگی اپنی حفاظت خود کرتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ نقوش حیات کو مٹا دینا اگر آسان ہوتا تو موت اتنی عام نہ ہوتی۔ جس طرح سونے سے موت میں خلل نہیں پڑتا، اسی طرح موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ جو موت اور زندگی کا تعلق ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، آپ کے الفاظ میں یہاں اس مفہوم کو واضح کیا ہے۔ یہ زندگی قدرت کی نظر میں اتنی قیمتی اور نادر ہے کہ موت سے صرف نقش حیات یا ظاہری زندگی فنا ہوتی ہے، اصلی زندگی یا روح زندگی باقی رہتی ہے۔ زندگی و موت کا فلسفہ تمثیل کی روشنی میں پیش کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ بلبلے جو مضطرب موجوں کو توڑ کر ہوا نے پانی کے اوپر بنائے ہیں وہ بھلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی یہ بلبلے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہوا کی یہ حرکت اس کی قوت تعمیر پر دلالت کرتی ہے، یعنی ہوا جو بلبلے بناتی ہے وہ فنا ہو جاتے ہیں، لیکن فنا کے بعد پھر بقا ہے، وہ دوبارہ دوسرے بلبلے تیار ہو جاتے ہیں۔ قدرت خدا بندی بھی انسان کو موت کی نیند سلاتی ہے تو اس لیے کہ وہ اس کو ہمیشگی عطا کر سکے۔ خوب تر پیکر کی جستجو میں فطرت انسانی نئے نئے روپ میں ڈھلتی رہتی۔ یہ آہ سیماب پریشاں انجم گردوں فروز، شوخ یہ چنگاریاں ممنون شب ہے جن کا سوز، عقل جس سے سر بزانو ہے وہ موت ان کی ہے، سر گزشتے نوع انسان ایک ساعت ان کی ہے، پھر یہ انسان آنسو افلاق ہے جس کی نظر قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے جو پاکیزہ تر، جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے، آسماں ایک نقطہ جس کی وسعت فطرت میں ہے، جس کی نادانی صداقت کے لیے بےتاب ہے، جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے، شعلہ یہ کمتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا، کم بہا ہے آفتاب اپنا ستاروں سے بھی کیا۔ یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو صرف رات میں روشنی آتی ہے ستاروں، لیکن ان کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ سے ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے، لیکن انسان جو اتنا بافیض ہے، رازجو ہے، انسان کائنات کے راز کو سمجھتا ہے، لیکن اس کی زندگی اتنی مختصر کہ سیماب کی طرح مضطرب رہنے مگر آسمان کی زینت بڑھانے والے ستاروں کو دیکھیے جو رات میں ہی ظاہر ہوتے ہیں، یا یہ کہ شوق چنگاریاں رات کی ممنون ہے کہ ان کی روشنی رات ہی میں آتی ہوتی۔ یہ ستارے آسمان کب سے جگمگا رہے ہیں، اس کا فیصلہ کرنے سے عقل قاصر ہے۔ انسان کی عمر ستاروں کی عمر کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں، مگر یہ انسان جس کی عمر ستاروں کی عمر کے مقابلے ایک ساتھ بھی نہیں، کائنات کا راستہ ہے اور اس کے مقاصد بھی فرشتوں سے اعلیٰ تر ہیں۔ آسمان اس کائنات میں شمع کی مانند روشن ہے اور آسمان اس کی فطرت کی وسعت کے مقابلے ایک نقطے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ نادان کل اس لفظ استعمال کر کے اقبال نے قرآن حکیم کی آیت انہو کان ظلوما جہولا کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان نے نادانی اور جہل کے سبب امانت الہی کا بار اٹھا لیا، مگر اسی وجہ سے ساز ہستی میں آواز یعنی زندگی اور دنیا میں رونق بھی ہے۔ انسان اپنی خوبیوں کے سبب آفتاب کی مانند ہے، اس کی حیثیت آسمانی شراروں سے کم نہیں، پھر اس کی عمر کم کیوں ہے، اتنی مختصر کیوں ہے؟ اس ستاروں کے مقابلے میں انسان کی اہمیت زیادہ ہے، یہ رازداں ہے، کائنات کو سمجھنے والا ہے، ستاروں کی حقیقت بیان کرنے والا ہے، اس کے باوجود اس کی عمر بہت مختصر اور ستاروں کی عمر بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ایک سوال پیدا کرتے ہیں۔ پھر اگلے بند میں جو 10واں بند ہے اس کا جواب بھی دیتے ہیں اپنے ان کے لاشعور میں اس کا جواب ہے، سوال کرنے کے بعد وہ خود ہی جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی یہ خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے،
زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے، خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے۔ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں۔ پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ ہے لہج اس قوت آشفتہ کی شیرہ زبن، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں جو اپنی کمن۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ یہ زندگی کی ایک نئے طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اس کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی۔ خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، خوگرے پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں، موت اس گلشن میں جس سنجیدنے پر کچھ نہیں۔ یعنی وہ بیج جو خاک میں دبا دیے جانے کے بعد بھی پھول بن کر کھلتا ہے، خاک میں بھی بے خواب رہتا ہے۔ دانے میں زندگی کا جو جوہر ہے وہ اس کی خود نمائی اور خود فضائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دانے میں جو سوز ہے وہ قبر کی سردی سے بھی کم نہیں ہوتا، پھول بن کر یہی دانہ باہر نکل جاتا ہے۔ وہ یا موت یا قبر اس کے حیات نو کا باعث بنتی ہے۔ قبر نے زندگی کے ان اجزاء کو جو بکھر گئے تھے دوبارہ مجتمع کر دیتی ہے۔ زندگی ہی قوت آسمان پر کمن ڈالتی ہے۔ زندگی یا زندگی کی قوت تسخیر کی تجدید کا نام ہے موت ہے۔ جس طرح ہم تھوڑی دیر سونے کے بعد تازہ دم ہو جاتے ہیں، اسی طرح موت کے بعد بھی حیات تازہ حاصل ہوتی ہے۔ موت اس پرندے کے پر تھڑپڑانے جیسی ہے جو اڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اڑنے والے کے لیے جس طرح اڑنے میں خوف نہیں، زندوں کے لیے موت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اب وہاں مایوسی کی بات کی تھی پہلے بند میں کہ ہر شخص مر جاتا ہے اور سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، اور موت کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی پرندہ جب فضا میں جانے لگتا ہے اڑنے کے لیے تو پر پھڑ پڑاتا ہے کہ اس کے لیے تیار ہو، تو اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں، اس لیے اس کو خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اہل جہاں درد اجل ہے لادوا، زخم فرقت وقت کے مرہم سے پاتا ہے شفا۔ دل مگر غم مرنے والوں کا جہاں آباد ہے، حلقہ زنجیر سے صبح و شام سے آزاد ہے۔ وقت کے افسوں سے تھمتا نال ہے ماتم نہیں، وقت زخم تیغ فرقت کا کوئی مرہم نہیں۔ سر پہ آ جاتی ہے جب کوئی مصیبت ناگہاں، اشک پیہم دیدہ انسان سے ہوتے ہیں رواں۔ ربط ہو جاتا ہے دل کو نالو فریاد سے، انہیں دل بہتا ہے آنکھوں کی سرشکا بات سے۔ آدمی تاکہ شکے بائی سے کو محرم ہے، اس کی فطرت میں یہ ایک احساس نامعلوم ہے۔ جب ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ رخت ہستی خاک غم کی شعلہ افسانی سے ہے، سرد یہ آگ اس لطیف احساس کے پانی سے ہے۔ آہ یہ ضبط فغاں غفلت کی خاموشی نہیں، آگہی ہے یہ دلاسائی فراموشی نہیں۔ کہتے ہیں کہ سمجھا جاتا ہے یا مشہور ہے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت یا موت کا ڈر تو لادوا ہے، مگر موت کا لقمہ بن جانے والوں کا غم وہ غم ہے، وقت جس کا دھیرے دھیرے بھلا دینے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بھلا نہیں پاتا۔ مگر وہ دل جس میں مرنے والوں کا غم سمایا ہوا ہے، اس پر وقت یا وقت کے مرہم کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور نالوں ماتم جاری رہتا ہے، جدائی کے زخم کا کوئی مرہم وقت کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جب کبھی اچانک کوئی بلا آ جاتی ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ انسان کو نالوں و فریاد سے اس قدر نسبت ہے کہ اس کا خون دل اشک بن کر آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے۔ انسان اگرچہ صبر و ضبط کی قوت سے محروم ہے، مگر اس کے لاشعور میں ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان فنا نہیں ہوتا۔ آنکھ سے دور ہونے کا مطلب فنا ہونا نہیں، فنا ہو کر بھی باقی رہنے کا یہ احساس فنا ہو جانے کے غم کو کم کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی نالو فریاد نہیں کرتا بلکہ صبر و ضبط سے کام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کہ وہ ناسمجھ اور غافل ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ چکا ہے کہ فنا یا قسم کی بقا ہے یا بقا کا پیش خیمہ ہے۔ اب جہاں انہوں نے جواب دیا ہے اس کے بعد صرف دو بند رہتے ہیں، تو یہ حاصل ہے اس نظم کا، اس نظم کا حاصل ہے۔ کیوں حاصل ہے یہ میں ابھی آپ سے عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ پردہ مشرق سے جفتم جلوگر ہوتی ہے صبح، داغ شب کا دامن آفاق سے دھوتی ہے صبح، لالے افسردہ کو آتش قبا کرتی ہے صبح، کرتی ہے یہ بے زباں طائر کو سرمستے نوا کرتی ہے یہ، سینہ بلبل کے زندہ سے ثبوت آزاد ہے، سینکڑوں نغموں سے باتیں صبح دم آباد ہے، خفتگانے لالا زارو کوہسارو رود پار ہوتے ہیں آخر عروس زندگی سے ہم قرار، یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح مرکز انسان کی شب کا
کیوں نہ ہو انجام صبح، کہ اگر یہ قدرت کا اصول ہے کہ ہر شام کے بعد صبح آئے، تو انسان کی موت کے بعد، انسان کی شام کے بعد، زندگی کی شام کے بعد صبح کیوں نہیں؟ یہ سوال قائم کیا یہاں پہ کہ پردہ مشرق یعنی مشرق کی سمت سے جب صبح نمودار ہوتی یا جلوے بکھیرتی ہے تو وہ تمام چیزیں جو رات کے وقت مردہ سمجھ لی گئی تھی زندہ ہو جاتی ہے، صبح مرجھائے ہوئے پھولوں کی شگفتہ کر دیتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، بلبل کے سینے میں جو نغمہ قید تھا وہ آزاد ہو جاتا ہے، یعنی بلبل گانے لگتی ہے، ہر طرف زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، گلستانوں، پہاڑوں اور بحر و بر یا خشک تر میں جو بھی جاندار یا چیزیں ہیں سوئی ہوئی تھی وہ سب جاگ جاتی ہے اور اسے زندگی سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ اگر کائنات یا ہستی کا قانون یہی ہے کہ ہر شام کی صبح ہو تو انسان کے مرکز یا موت کی کوئی صبح کیوں نہیں؟ اس سوال پر یہ بند ختم کرتے ہیں اور آخری بند اسی کا جواب ہے کہ کیوں نہیں صبح ہے۔ کہتے ہیں کہ دام سیمین تخیل ہے میرا آفاق گیر کر لیا ہے جس سے تیری یاد کو میں نے اسیر، یاد سے تیری دلے درد آشنا معمور ہے جیسے کعبے میں دعاؤں سے فدا معمور ہے۔ بڑی بے پناہ مصرع کا کہ جیسے کعبے میں دعاؤں سے فدا معمور ہے، وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات جلوہ گاہیں اس کی ہے لاکھوں جہاں میں جہانے بے ثبات، مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے، آخرت بھی زندگی کی ایک جولاں گاہ ہے وہاں بے حاصلی کشتے اجل کے واسطے، سازگار آب و ہوا تخم عمل کے واسطے، نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا حلقہ افکار انسانی نہیں، زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر مرکت فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شگشتہ ہو تیرا، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نوگفتہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یعنی اے میری شفیق ماں، اے میری مادر مہربان، میرے تخیل کا نقرئی جال آفاق گیر ہے، یعنی نہایت وسیع ہے، اور میں نے اس میں تیری یادوں کو اسیر کر لیا ہے یا پیرو دیا ہے، یعنی یاد کرتا رہتا ہوں۔ جیسے کعبے میں فضا دعاؤں سے معمور ہے، یعنی ہر طرف دعا ہی دعا ہے، اسی طرح میرے دل میں تیری یاد بھی سمائی ہوئی ہے۔ حیات یا زندگی فرائض کے تسلسل کا نام ہے۔ دیکھیے اب یہاں حیات کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا ہے، فرائض کے اپنے فرائض کو ادا کیجیے، یہی زندگی ہے۔ تسلسل کا نام ہے، اس زندگی کی کئی اور جلوہ گاہیں ہیں، مگر وہ جلوہ گاہیں بھی اس زندگی کی طرح مستقل یا غیر فانی نہیں ہے۔ آخرت میں زندگی کی ہی آخرت بھی زندگی کی ہی ایک جولاں گاہ ہے، اور ہر جلوہ گاہ کی رسم و راہ الگ الگ ہے۔ آخرت میں عمل کی کھیتی نہیں کی جا سکتی، وہاں اعمال صالحہ ہی کام آتے ہیں۔ آخرت میں روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور اس کی فکر میں بھی وسعت آ جاتی ہے۔ اور پھر آخر کے 3 شعروں میں اقبال نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا دی ہے، دعا کی ہے والہانہ انداز میں کہ اے مادر مہربان، آپ کی زندگی تو صبح کے تارے اور مہتاب سے بھی خوبتر یا خوبصورت اور پاکیزہ تھی، خدا کرے کہ آپ کی قبر یعنی ایوان سحر یعنی صبح کی مانند روشن اور نور سے معمول ہو، اور قبر کی مٹی پر شبنم موتی نشاور کرتی رہے، اور قبر کی خاک پر اگنے والے سبزے اس کی نگہبانی کرتے رہیں، یعنی اللہ کی رحمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہیں۔ یہ 13 بند کی نظم میں اقبال نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعائے خیر بھی کیا ہے، مغفرت کی دعا بھی کی ہے، ان کے احسانات بھی گنائے ہیں، اور زندگی اور موت کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے، اور اس شاندار طریقے سے کہ یہ اردو ادب کا نہیں بلکہ کسی بھی زبان کی شادی کا شاہکار ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ایک بہتر زندگی کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا حاصل ہے اس نظم کا۔ لیکن جب وہ ایک بہتر زندگی کی بات کرتے ہیں گزر کر جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، تو وہاں یہ بتاتے ہیں کہ اس زندگی سے وہ زندگی اس لیے مختلف ہوگی کہ یہاں ہم عمل کی کھیتی کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اس کا اجر مرتب ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ وہی عمل ہمارے لیے کام آئے گا جو ہم اس دنیا میں کر کے گئے، وہی کام آئے گا۔ اب یہاں پہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، پنرجنم اور تناسخ کا تصور ہے بعض لوگوں کے یہاں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہاں اس انسان کے زندگی کی ارتقاء یا اس کی توسیع یا اس کے نئے شکل میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی انسانی جسم میں یا کسی جاندار کے جسم میں آئے گا۔ یہاں صرف اور صرف یہ ہے
کہ ہمیں کو ایک نئی زندگی کے لیے جو بہتر زندگی ہے، بالاتر زندگی ہے، اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے اور عمل کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یہی ہمیں وہاں کام آئے گا، یہی عمل ہماری بعد کی زندگی میں کام آئے گا. اور اس کے لیے ایک بہتر زندگی گزارنے کی تلقین کرتی ہے. یہ ہے اس کا حاصل کہ ہماری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں. اور ہم سے اگر ہم فیض پہنچے گا دوسروں کو، ہم دوسروں پر بھار نہیں پڑیں گے، تو ہماری آئندہ کی زندگی ہمارے حق میں بھی بہتر ہوگی اور دوسروں کے حق میں بھی بہتر ہوگی جو اس دنیا میں رہ گئے ہیں. ہم اقبال کی تمام فکر کو، اقبال کے تمام احساسات کو، ان کی تمام دعاؤں کو دل سے قبول کرتے ہیں، اس پر آمین کہتے ہیں اور بس یہی کہہ کر اپنی بات کرتے ہیں. سب کی ماؤں کے لیے آسماں تیری لاحت پر شبنم افشان بھی کرے، سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی یہ نشست ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاہکار نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں اس کی تفہیم و تشریح کے لیے جو منعقد کی گئی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. میں اپنی جانب سے، اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے سب سے پہلے اس پروگرام کی صدارت قبول کرنے کے لیے محترم بیگ احساس صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی بے پایہ مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کی صدارت قبول کی اور اپنے صدارتی خطاب سے نوازا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں معروف ادیب، کالم نگار، محقق، نقاد محترم شمیم طارق صاحب کا کہ آپ نے علامہ اقبال کی یہ شاہکار نظم کی تفہیم و تشریح ایک نئے انداز میں ہم تمام لوگوں کے سامنے پیش کی اور یقیناً اس سے اردو ادب اور دیگر تمام افراد جو ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ یقیناً مستفیض ہوئے ہوں گے. میں بہت شکر گزار ہوں محترم اختر کاظمی صاحب کا آج کی اس مجلس کے لیے. آج کی اس مجلس میں آپ نے افتتاحی کلمات ادا کیے. اس پروگرام کے کنوینرز محترم عابد مومن، محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ تسنیم، محترم امجد غفران صاحب، ان تمام کے ایک بہت ہی اچھی نشست، ایک بہت ہی اچھا پروگرام آپ لوگوں نے منعقد کیا. ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کے انعقاد کے لیے جن وسائل کی ہمیں ضرورت تھی اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں نیو ایرا ٹریڈنگ کے پروپرائٹر محترم شاہنواز تانا والا صاحب کا، جنہوں نے اپنی آفس اور دیگر وسائل ہمیں مہیا کیے جس کی بنا پر آج کی یہ نشست منعقد ہو سکی. میں تمام حاضرین کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پینڈیمک کے دوران ہماری تمام ادبی تقریبات میں شرکت کی ہے. آج بھی بڑی تعداد میں الحمدللہ آپ تمام لوگ شریک ہوئے. ہم آپ تمام کے بہت مشکور ہیں. اس التجا کے ساتھ کہ آئندہ بھی جب کبھی ہم اس طریقے کی نشست اور ادبی نشست کا انعقاد کریں تو آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.